السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت یہ اس وقت جو میں بینگ اے سوشل ورکر میرے پاس بہت کیسز آ رہے ہیں. یہ عورتوں کو مارنے کا جو ایک سلسلہ چلا ہے اور اس کو ڈھال بناتے ہیں اسلام کی, اور حالانکہ یہ میں اندازہ ہے کہ یہ رواجی ہے معاملہ, یا فلاں والے وہ ہے ان کے جو خاندانوں میں جو ریت چل رہی ہے اس کے اب ایک ریت یہ بھی ہے کہ خود بھی مار رہا ہے اور دیور اپنے بھائی کو بھی کہہ رہا ہے مارو. اب یہاں تک پہنچ چکی ہے بات. اس پہ ذرا تھوڑا سا تنبیہ فرمائیں. اور اس میں ایک ہاتھ اٹھانے کی جو روایت گاؤں دیہاتوں میں زیادہ ہے, یہ شہروں میں نہیں ہے اتنی. گاؤں دیہاتوں میں یہ بہت ہے, عورتوں کو مارا پیٹا جاتا ہے. اور دیور یا کوئی اور بیوی پہ ہاتھ اٹھائے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے مرد کو عورت پہ چند شرطوں کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کی شدید مجبوری میں اجازت دی ہے, لیکن اس کی ترغیب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں, کبھی اپنی کسی زوجہ پہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا, لیکن اسلام نے اجازت دی ہے. اجازت کیوں دی ہے؟ اس لیے اجازت دی ہے کہ مرد گھر کا سربراہ ہے. سربراہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے پاس حکم پہ عمل کرانے کی اتھارٹی ہو, جائز حکم ہو, عورت کی طاقت میں ہو, اور مرد یہ سمجھ رہا ہو کہ اس حکم پر عمل نہیں ہوا تو گھر میں فساد پیدا ہوگا. یہ 3 شرطیں ہیں, بلا وجہ نہیں کہ چائے بنا دو, نہیں بنا رہی رکھ کے چماٹ لگا, یہ نہیں ہے, اس پہ اجازت نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر مرد کو اتھارٹی نہ دی جائے تو وہ سوائے طلاق کے اور کوئی راستہ اس کے پاس بچتا نہیں, اور طلاق کے فسادات زیادہ ہیں. اس کو پتہ ہے بچے رول جائیں گے اور وغیرہ وغیرہ. تو اب طلاق سے بچنے کے لیے اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ زبردستی بیوی سے اس حکم پر عمل کروائے. ہر حکم نہیں, وہ حکم جس پر عمل کرنے سے گھر میں فساد پیدا ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں شریعت نے اتھارٹی دی ہے کہ تم ہاتھ اٹھا سکتے ہو. اب یہ لبرل لوگ تو اس پہ بہت باتیں کرتے ہیں, لو بھائی اسلام نے اجازت دے دی. بھائی تم لوگوں کے ہاں میاں بیوی کے رشتے میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے میں کم بختوں کوئی فرق ہی نہیں ہے, تو تمہیں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تمہارے لیول سے اوپر کی چیزیں. تم نے بڑھاپا کتے کے ساتھ گزارنا ہے, تمہیں کیا کہ طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی, تمہیں کیا ہے. تمہاری بیوی نے کتے کے ساتھ بڑھاپا گزارنا ہے, تم نے بچے تمہارے ہوتے نہیں ہیں. اس لیے اسلام تو فیملی سسٹم پہ بلیو کرتا ہے, خاندانی ایک خاندان ہے, پرمپرا ہے, روایات ہیں. تو اس لیے اسلام نے ہاتھ اٹھانے کی ترغیب نہیں دی ہے, حتی الامکان برداشت. لیکن کچھ آرڈرز ایسے ہیں کہ بیوی اگر ان کو فالو نہیں کرتی تو اسلام کو پتہ ہے یہ ڈیورس کی طرف جائے گا, تو اس لیے مرد کو اجازت دی ہے کہ آپ زبردستی اس حکم پر عمل کروا سکتے ہو. اس لیے یہ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھو سربراہ کا ہونا ضروری ہے گھر میں. کوئی اسٹیٹ سربراہ کے بغیر چل سکتی ہے؟ بولو. کوئی بھی اسٹیٹ سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتی, تو گھر بھی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا. گھر کا یہ لوگ جب اعتراض کرتے ہیں نا اسلام نے اجازت دی ہے, تو ہر اعتراض کا جواب اسٹیپ بائی اسٹیپ دیا جاتا ہے. سب سے پہلا سوال یہ کریں کہ کیا کوئی اسٹیٹ سربراہ کے بغیر چل سکتی ہے؟ نہیں. تو گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے, وہ بھی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا. نمبر 2, اسٹیٹ میں سربراہ کو اجازت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ وہ کوئی آرڈر دے تو اس آرڈر پہ زبردستی عمل کروا سکے, یا اس کا کام صرف ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے, وزیر اعظم اور صدر کا کام کہ آپ لال بتی پہ گاڑی روکیں نہ روکیں وہ صرف سمجھاتا رہے؟ نہ میرے بھائی, اس نے ڈنڈے کے لیے پولیس رکھی ہوئی ہوتی ہے اپنے پاس. تو ایسے ہی گھر میں بھی یہ ضروری ہے کہ کوئی سربراہ ہو تاکہ فیملی سسٹم ٹوٹے نہیں. تو وہ سربراہ یا تو بیوی کو بنایا جاتا یا مرد کو بنایا جاتا. عورت کو اگر بنایا جاتا تو مرد اس کی سربراہی نیچرلی قبول نہیں کرتا, کیونکہ اللہ نے طاقت مرد کو دی ہے. تو ہمیشہ سربراہ طاقتور کو بنایا جاتا ہے, جس کے پاس پاور ہو. تبھی میں ایک بات بار بار کہتا ہوں جو ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. کمزور حکومت جو نیک ہو نا, ایماندار ہو, وہ کنٹری نہیں چلا سکتی. کرپٹ جو پاورفل ہو وہ پھر بھی چلا لے گی, نقصان دونوں کا ہوگا. اس لیے ہماری رائے میں جو بادشاہی نظام ہے نا, وہ اس جمہوری نظام سے 100 گنا زیادہ بہتر ہے. بادشاہ 4-6 غلطیاں کر رہا ہوگا لیکن آرڈر چلتا ہے اس کا, جہاں وہ سمجھے گا غلط ہو رہا ہے ڈنڈے سے ختم کر دے گا. جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا. جمہوریت میں یہ ہوتا ہے اس کو پتا ہے 5 سال کے لیے میں آیا ہوں اور اختیارات بھی میرے پاس نہیں ہے, یہی نہیں. اب دیکھو ہم لوگ کراچی میں جب بات کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا یہ سڑک بنانا ہے کس کے ذمے, گٹر کا ڈھکن کس کے ذمے ہے, وہ کہتے ہیں میرے ذمے نہیں. آپ 5 سال تو عوام کو یہ سمجھنے میں لگ جاتے ہیں کہ یہ شعبہ کس کا ہے. تو اس لیے اسلام میں حاکم کا تصور کیا ہے؟ پاور ہو. تو اب کیا ہے, عورت کو حکمران بنایا جاتا نہیں چلتا نظام, تو مرد کو اللہ نے نیچرلی طاقتور بنایا ہے. تو حاکم بھی کس کو بنایا؟ اللہ نے مرد کو بنایا. جب حاکم بنایا ہے
تو دنیا میں ایسا کوئی حاکم کا لفظ یہ نہیں بتا رہا کہ عورت مرد کی غلام ہوتی ہے. ہم صدر یا وزیر اعظم کے غلام نہیں ہیں, ماتحت ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ میں ایک ایک لفظ اس لیے کہ یہ لبرل لوگ نا کلپ چلا چلا کے کہ دیکھو یہ لوگ عورتوں کے لیے کتنے ظالم ہوتے ہیں, دیکھو یہ ایسے ہوتے ہیں, دیکھو یہ ویسے ہوتے ہیں. نا 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 نا, عورت غلام نہیں ہے, ماتحت ہے. جیسے ہم حکومت کے ماتحت ہیں, ہم کو زرداری کے غلام ہیں بھائی, ماتحت ہیں. اب دیکھو مجبوری میں زرداری صاحب ہمارے سربراہ بن گئے تو کیا کریں, مجبوری ہے بھائی. اب عورت کو کیا ہے کہ سربراہ آدمی ہے, تو سربراہ کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کے پاس قوت نافذہ, یہ نافذہ کا لفظ یاد کر لیں, پاور ہو کہ وہ اپنا آرڈر منوا سکتا ہو. انگریز اس کو نہیں مانتا, وہ کہتے ہیں آپ آرڈر آپ بول لو کہ ریکویسٹ ہے میری, ریکویسٹ لکھ کے بھیج دو, وہ مان لے ٹھیک ہے, نہیں مانے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, رشتہ وشتہ نہیں ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا ہے, اس کا موڈ ہے تو ڈیٹ مار دے, موڈ ہے تو نہیں مارتے, تو یہ نہیں چلتا. پھر مرد کی ذمہ داری سربراہ مملکت سے بھی زیادہ ہے. ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ آپ کے خرچے پہ کھاتا ہے اور آپ ہی کے پیسے آپ کو لوٹاتا ہے, جبکہ شوہر خود کمائے گا اور اپنے خرچے پہ کس کو کھلائے گا؟ بیوی کو. تو اس کو اتنا رائٹ بھی اگر نہ دیا جائے نا کہ وہ اپنی بات زبردستی منوا سکے, تو پھر وہ آدمی نہیں ہے, وہ مکھنچو ہے, وہ جمشید ہے. یعنی وہ والا جمشید جو بیان نہیں سن رہا, وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہمارا جو فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا نا. دوسری بات, ماتحت کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ سربراہ کوئی آرڈر دے اور وہ یہ کہتے میں سربراہ کوئی نہیں مانتا, یہ اتھارٹی نہیں ہوتی. اسی لیے عورت کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ شوہر کسی بات کا کہہ رہا ہے اور وہ کھلا لے کے نگل لے پتلی گلی سے, تو میرا سربراہ ہے ہی نہیں. طلاق کا حق بھی اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. مرد کو یہ جو رائٹس دیے ہیں نا, یہ سب عورت کے فیور میں ہے. اینڈنگ میں کس کو فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ عورت کو فائدہ ہوتا ہے. آج ہی ایک وکیل کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے, وہ کہہ رہا ہے اسلام آباد میں ڈیلی 300 کیسز طلاق کے ہیں, ڈیلی. آپ اندازہ لگاؤ یار, پورے ملک سے آ رہے ہوں گے ڈیلی 300 کیسز. وجہ کیا ہے؟ ڈراموں فلموں نے عورت کو یہ بتا دیا کہ تم میں اور تمہارے میاں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ مرد بھی جان چھڑاتا ہے, یار عذاب ہے, مصیبت پال لیا میں نے, جان چھوڑا. عورت بھی ذرا ذرا سی بات پہ جان چھڑاتی ہے. تو یہ وہی گدھے گھوڑے والا سیٹ اپ ہو جائے گا کچھ عرصے میں جا کے. تو اس لیے مارنے کی شریعت میں ترغیب بالکل بھی نہیں ہے, لیکن ایک اور اللہ نے 3 اسٹیپ بتائے ہیں کہ اگر جائز باتوں میں تمہاری اطاعت نہیں کر رہی ہے تو پہلی بات آرام سے نصیحت کرو, پھر بھی نہیں ہے تو بستر الگ کر دو, پھر بھی نہیں ہے تو تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا سکتے ہو تم, اجازت دی ہے. ہاں, ہاتھ اٹھانے میں یہ نہیں ہو سکتے ہاتھ پاؤں توڑ دے, وہ پھر قصاص ہے. شوہر اگر بیوی کا ہاتھ توڑ دے گا تو شریعت بیوی کو اتھارٹی دیتی ہے کہ شوہر پہ کیس کر کے اس کا بھی ہاتھ توڑوائے. وہ اسلام میں تو اتنا رائٹ ہے, شوہر نے بیوی کی آنکھ پھوڑ دی نا مار کے دوران, تو بیوی کو, لبرل لوگ یہ بیوی کو حق نہیں دیتے. اسلام میں بیوی کو یہ حق ہے کہ وہ شوہر سے قصاص لے. بولے اس بندے نے مجھے مارا, میری آنکھ پھوڑ دی, اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے. اس نے میری ناک توڑ دی ہے, اس کی بھی ناک توڑی جائے. اس نے میری ہڈی توڑ دی ہے, اس کی بھی ہڈی توڑی جائے. یہ قصاص ہے. اس حد تک جانے کی اجازت نہیں ہے. اب جا کے چنگیز خان نہیں بن جانا, اب نہیں ہوگا.